السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا۔ نون لیگ جشن منا رہی ہے اور شیر تے ایک باری پھر نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی وہ سادہ اکثریت ان کو مل گئی، وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگے۔ ابھی تیسرا مرحلہ ہے اور اس کے بعد وہ ایک ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں ووٹوں کے لحاظ سے بھی اور وکٹری کے لحاظ سے بھی۔ پیپلز پارٹی مسلسل الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا اور ساتھ ہی ساتھ بے ضابطگیوں کا۔ الیکشن کمیشن کو بھی ٹارگٹ کے اوپر بلاول صاحب نے لیا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان صاحب نے ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب وہاں پہ بڑی بڑی سڑکیں بنانے کا دعویٰ کر کے چلے گئے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے میرپور اور کئی جگہ پہ اسی طرح کے دعوے کیے تھے، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، پورے نہیں ہو سکے۔ خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو لاہوری رنگ بازی ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس کے بعد تحریک استحکام پاکستان اور نون لیگ کے درمیان بھی باقاعدہ طور پہ بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال تو الیکشن کی حد تک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس میں شدت اور حدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تحریک استحکام پاکستان نے اگلے مرحلے کا بائیکٹ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے اور یہ رگ الیکشن ہے۔ اب سوالیہ نشان لگ گیا کہ یہ الیکشن آگے بڑھے گا، نئی گورنمنٹ بنے گی یا ری الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا، یہ بھی واضح ہو جائے گا آئندہ چند دنوں کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ملکی سطح کے اوپر محسن نقوی صاحب کا بیان چھایا ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے موجودہ نظام کے کلیپس ہونے کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے، آپ نے خود بھی یہ سنا ہوگا کہ 10 سال کے بعد بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوں گے اور ایک دائرے کے سفر میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور پرائم منسٹر اگر 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے بھی کام کر لیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو لہٰذا سب کو بیٹھ کے ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ کسی اور سسٹم کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ان کا جواب دیا ہے اور جواب بھی بڑا انہوں نے ٹکا کے دیے جی۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب ابھی بھی اس نظام سے شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ نظام کا کمال ہے کہ انہوں نے 3.5 سال میں 30 سال کا سفر طے کروا دیا۔ اس نظام سے اس سے زیادہ سپیڈ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سیاست کے اندر کیا چل رہا ہے؟ 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور NFC کو دوبارہ سے ایڈریس کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ہوگا کیا؟ یہ آج پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نوید علائی صاحب سابق جوائنٹ ڈائریکٹر IB، سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، ڈین ہے ایک بڑے ادارے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالم لکھتے ہیں، ریگولر مصنف ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کیے ہوئے اورنگزیب خان برکی صاحب پیپلز پارٹی کا وہ فیس ہیں جو آج کی گئی گزری اس سیاست میں ایک وہ نام ہے جن کے کرپشن کا کوئی دبا نہیں اور ایک ان کا پورا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں اعجاز عالم، نون لیگ سے آپ کا تعلق اور ممبر صوبائی اسمبلی۔ نصرت واحد صاحبہ کراچی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، سابق MNA ہے اور PTI کی سینئر رہنما ہے۔ برکی صاحب آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ۔ یہ جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، نون لیگ تو اس کو ظاہر ہے اپنی بڑی وکٹری سمجھ رہی ہے، واقعی ان کی وکٹری ہے، واقعی ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یا ری الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ ایک روز آپ مجھے لے گئے تھے کھانے پہ، سر آپ نے کہا اس کا مالک لکی رانی سرکس کا مالک ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ آزاد کشمیر میں بجائے الیکشن کرانے کے وہ لکی رانی سرکس کو لے جاتے، تو نہ خرچہ کوئی ہوتا نہ کوئی مار کٹائی ہوتی۔ اٹ واز سمپلی اے جوک۔ آپ لاہور کی، لیٹ سٹارٹ ود لاہور جی۔ صحیح بات کروں، ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا تھا، جو دیوان غلام محی الدین کی PTI والی تھی وہ جیت گئی 2200 ووٹ کے۔ اچھا، اس کو لے آئے 1500 پہ۔ اچھا، اور نون لیگ جس کے 250-300 ووٹ تھے اسے اٹھا کے لے گئے 1800 پہ۔ یہ دوسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو کل ہوئی ہے الیکشن۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بڑے دفعہ کہا کہ جی آپ بایو میٹرک کرائیں، جعلی قسم کے، یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، یہ نہیں ابھی ان کی نون لیگ کی یہ فطرت ہی ایسی ہے، یہ اپنا بناتے ہیں جعلی کارڈز۔ اچھا، اس کی نہ کراتے ہیں بایو میٹرکس، نہ اس کو اسکیننگ کراتے ہیں،
وہ نہ لکھا اور وہ لے کے چل جاتے. یہی لاہور میں کیا ہے, یہی باہر کر اچھا رہے ہیں. برقی صاحب, آپ کے تو بڑے بڑے جو سینئر لیڈرز ہیں آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں, گورنر پنجاب آپ, چیئرمین سینٹ آپ, پریزیڈنٹ آپ, اور کشمیر کے اندر گورنمنٹ آپ کی, پرائم منسٹر آپ کا, تو اس کے باوجود نون لیگ اتنی سمارٹ ہے, وہ دھاندلی بھی کر گئی, سیٹیں بھی چھین گئی, تو آپ کے لوگ کیا کرتے رہے؟ آپ نے جو کہا ہے نا وہ صحیح کا, بہت سمارٹ ہے. اچھا بہت سمارٹ. ہم لوگ سیدھے ہیں, شریف لوگ ہیں, یہ بہت سمارٹ ہے. ان کا کام ہی ہے جال سازیاں کرنا. اچھا آلویز لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی, ہر جگہ جہاں ان کا داء لگتا ہے. سندھ اور کے پی کے میں نہیں کرتے, مگر پنجاب میں آزاد کشمیر بھی پارٹ آف پنجاب ہی سمجھنا نا, پنجابی سپیکنگ ایریا یا کشمیری سپیکنگ ایک ہی لینگویج ہے تقریباً, تو یہ وہاں بھی کرتے رہے اس طرح کی. اور جو ہے اپنا پیپلز پارٹی بلیو کرتی رہی فیئر پلے پہ, فیئر پلے ہوا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر وہاں کا آزاد کشمیر, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی جی کون آ گیا. اچھا جو آئی جی لگا ہے, اور آئی جی صاحب بیان کیا دیتے ہیں کہ میں تھوڑے جے بندے مار دیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ہے یہ ایٹیٹیوڈ سے نہیں, وہ تو لاکھ بندے مارنے تک بھی یقین رکھتے ہیں, لاکھ ڈیڑھ مار. اور میرا خیال آپ کی بات صحیح ہے, راولہ کوٹ میں الیکشن نہیں ہو سکے گی. ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن کی طرف جائے, اس کی کڑی ملے گی اب جو آپ کا سیکنڈ ایشو ہے. اچھا جی, محسن نقوی والا. اچھا اس کے ساتھ ریلیٹ ہوگا, ریلیٹ ہو جائے گا. اور آپ کے خیال میں یہ معاملہ ختم ہو کے نئے الیکشن کی طرف نیا الیکشن ہوگا, نیا کوئی ارینجمنٹ ہوگا, ایڈ ہاک ارینجمنٹ, انٹرم ارینجمنٹ کوئی ہوگا. اوکے, اس طرح ہو سکتا ہے. اعجاز عالم صاحب, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما برقی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں, پھر میں دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں. سیم کویسچن آپ سے ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر؟ ایک طرف لاشیں گرنے کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کے زخمی ہونے کی بات ہو رہی ہے, احتجاج کی بات ہو رہی ہے, الیکشن کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے. نون لیگ ایسے حالات میں ظاہر ہے وکٹری انجوائے کر رہی ہے, بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہے؟ جی ذوالفقار صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے جتنے بھی الیکشن ہوئے, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے اچھا الیکشن ہی نہیں ہوا, جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک کلچر بن چکا ہے پولیٹیکل پارٹیوں میں کہ جو الیکشن جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بڑا زبردست الیکشن تھا. ابھی دیکھیں حال ہی میں جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی جیتی ہے, تو وہاں انہوں نے کہا جی بلاول نے کمال کر دیا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو شاباش دی ہے, اور انہوں نے کہا جی بلاول نے بہت زبردست کمپین کی ہے, وہاں وہ جیت گئے ہیں, تو وہ اچھا الیکشن تھا. کشمیر میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی اور دھاندلی بھی مطلب ان کے ساتھ ہو گئی ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے اور عجیب سی منطق ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کشمیر میں ان کی حکومت اور گلگت بلتستان میں یہ جیتے ہیں, سب نے ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے اور ان کو حکومت بنانے کی دعوت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ الیکشن ہار گئے ہیں تو اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بلاول جیسا جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے, اور اب جو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. کسی کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہ کریں اور یہ کہیں کہ جناب ایسے ہو گیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہونا پیپلز نہیں پارٹی کو چاہیے. تسلیم کرنا چاہیے, آپ کا خیال یہ ہے؟ بالکل ہاں جی, تسلیم. کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں تمام پارٹیز نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے اور انہیں کہا کہ, اور بلاول کو بہت اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کمپین بالکل ٹھیک ہے. اعجاز صاحب آپ کی بات آ گئی, اس کا مطلب ہے بلاول صاحب ادھر جیت گئے, ادھر مریم صاحب نے اچھا پلے کیا تو مریم صاحب جیت گئی, تو دونوں کو ماننا چاہیے, آپ کا یہ مطلب ہے؟ پی ٹی آئی آؤٹ ہے, طریقہ استحکام آؤٹ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی باہر ہے, وہاں کے عوام باہر ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, بس دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں سب کے لیے میدان کھلا تھا, ہر کسی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت تھی. جنہوں نے لیا وہ جیتے بھی, ہارے بھی, اور جنہوں نے نہیں لیا تو ظاہر ہے وہ تو گیم کا حصہ ہی نہیں تھے, وہ تو ظاہر ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. نوید علی صاحب, آپ سے ذرا میں یہ سوال جماعتوں کی لڑائی والا نہیں کرتا,
آپ مجھے سسٹم کے حوالے سے آپ بہتر انپٹ دے سکتے ہیں. جو سسٹم کا رونا رویا جا رہا ہے، ہم تو بہت پہلے سے ویسے محسوس کر رہے ہیں کہ شاید تیزی سے ملک انگورنیبل ہو رہا ہے. گورننس کے ایشوز ہیں، اور گورننس جب بہت خراب ہو جائے تو آپ کے سیکیورٹی چیلنجز بھی آ جاتے ہیں. فائنینشیل ایشو اس لیول تک پہنچ جائے ڈیفالٹ کی سطح پہ، پھر وہ بھی سیکیورٹی سے جا کے سیدھے ٹکراتے ہیں. تو جو نشاندہی محسن نقوی صاحب نے کی ہے، کیا وہ بر وقت ہے؟ انہوں نے صحیح وارننگ دی ہے؟ کیا اس سسٹم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو تو پولیٹیکل باتیں تھیں وہ بالکل تین بڑی پارٹیز کے تین بڑے رہنما موجود ہیں، وہ میرے سے بہت بہتر بات کر سکتے ہیں. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے اور جو نقوی صاحب کا بیان ہے، دیکھیں گورننس کا تو ایشوز ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل گورننس نہیں چل رہی، اور بڑے عرصے سے گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس طرح کے ایشوز بھی نہیں ہیں کہ ان کو آپ اوور نائٹ کوئی کوئک فکسز کے ساتھ ٹھیک کر سکیں. نقوی صاحب کا بیان جو ہے وہ حیران کن اس لیے ہے کہ ان چیزوں کا ادراک تو سب کو بہت عرصے سے ہے، تو اس خاص پوائنٹ ان ٹائم پہ یہ اعتراض یا یہ بات کیوں اٹھائی گئی ہے. تو یہ بات جو ہے اس پہ یہ سوچنے والی ہے، جس کی ظاہر ہے کہ باقی جو حلقے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ان کی تائید کی ہے اور بات کا کہا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سنسیریٹی کا ایلیمنٹ بھی ہو کہ واقعی گورننس تو نہیں چل رہی، تو اس کو کیا کیا جائے. جیسے انہوں نے لفظ کہا ری سیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک. اور جیسے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ ٹو ری امیجن پاکستان اور دا سسٹم ان پاکستان، تو ری امیجننگ ود ان دا ایگزسٹنگ سسٹم کرنے کی پہلے ایفرٹ کی جانی چاہیے. ایک سٹیبلٹی بہت ضروری، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو الیکشنز کے اوپر، جیسے اعجاز عالم صاحب نے کہا کہ سالہ سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، میرے خیال ہے ایک اسٹریٹجی کا، پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی کا، حکمت عملی کا حصہ بن گیا ہے کہ یہ ریگنگ کا بھی الزام لگانا ہے اور دھاندلی کا شور ڈال دینا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ ایک تسلسل کی بات کی جائے. جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ری سیٹ بھی کرنا ہے تو ایک تسلسل کے ساتھ اور ود ان دا پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن کی جائے، اور افہام و تفہیم اور تسلیم کے ساتھ اس کو کیا اس جائے. کا سے نکالا جائے. دیکھیے سارے اس وقت بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو اس وقت پاور میں بھی ہیں، ان سے بہتر کوئی اور آپس میں گفت و شنید اور مذاکرات. دیکھیں یہ جو حکومت چل رہی ہے وفاق میں، وہ ان دونوں مین پارٹیز کے ساتھ چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، باقی پارٹیز کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، ایک لارجر ایک اس کے اوپر ایک آپس میں کنسنسس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل دو پارٹیز آ گئی، اس میں بہت پارٹیز نے حصہ لیا، یعنی کوئی میرا 20 کے قریب پارٹیز نے حصہ لیا ہے، 843 کینڈیڈیٹس ہیں، تو حصہ تو زور و شور سے لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اس وقت دونوں پارٹیز پہ اور باقی پارٹیز کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ وہ اس سسٹم کو استحکام کی طرف لے کے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. طریقے اپنا نوید بھائی، استحکام کیسے ہوگا جب استحکام پاکستان پارٹی باہر نکل جائے گی؟ تو استحکام تو ختم ہو گیا. استحکام تو اس کی وجہ سے تھا، وہ الیکشن سے باہر ہو گئی ہے. اچھا نصرت واحد صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سچویشن چل رہی ہے اور پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہے، گلگت میں بھی جو کچھ ہوا اور کشمیر سے آپ بائیکاٹ کر گئے، ظاہر ہے آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، ہم اس کو اچھا بھی لوگ کہتے ہیں، برا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر جب مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ سارے سیاستدان ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور مسئلے کا حل کر کے باہر نکلیں، تو اس میں ظاہر ہے آپ کے لیڈر اندر ہیں، سیکنڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر اس کمرے میں بند ہوگا جو نقوی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی اس کمرے میں بند ہونا پسند کرے گی، ساتھ چلنا چاہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں،
اس کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. ہمارا لیڈر اندر ہے, اگر وہ باہر ہوتے تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کو اندر رکھا گیا ہے, بلکہ انویزیبل کر دیا گیا ہے کہ نہ وہ نظر آئے, نہ ان کی آواز آئے, نہ کہیں بھی بات سامنے آئے. تو اس لیے جس طرح بھی جو بھی پریزنٹ لیڈرشپ ہے اس کو مولڈ کیا جا سکے. اب میں بالکل اس بارے میں وہ نہیں سمجھتی کہ اگر محسن نقوی سب کو بلائیں گے تو یہ لوگ بھی جا رہے ہوں گے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ اس طرح کی کسی میٹنگ میں گئے تو اس کے بعد عوام ان کو بخشے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 98% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ہم لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور جتنے لوگ یہاں پہ اس وقت لیڈرشپ کی کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی شاید ایک آدھ کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اس پوسٹ پہ ہوتا ہے, اس جگہ پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمت والے نہیں ہیں یہ لوگ, اور سیاستدان بھی نہیں ہے. یہ وکیل تھے, وکیل بہت اچھا وکیل بھی ہو سکتا ہے, بہت برا وکیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن وکیل کا کام میرے خیال میں سیاست نہیں ہے. زیادہ تر لوگ وہ آئے ہیں جو کہ جن کا سیاست سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بس وکیل تھے, اچھے وکیل تھے, برے وکیل تھے, جیسے بھی تھے وہ سب ان کو خان صاحب نے اس لیے کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ 2008 کی وکلا کی جو مشن تھا, جو مہم تھی, اس میں وہ چونکہ کامیاب ہوئے تھے. اب اس وقت یہ کہنا کہ اصل میں ان وکیلوں کے پیچھے اس وقت کا ایک اور کوئی جرنیل تھا جو مشرف کو گرانا چاہتا تھا, تو اس وجہ سے سارے وکیل ان کے ساتھ ہو گئے. تو ابھی تک کوئی اس طرح کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا ہے ان کو, اس سے یہ کہیں آگے پیچھے کچھ نہیں کر رہے, یہ آرام سے بیٹھے ہیں, اپنی اپنی پوسٹیں سنبھال رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اسمبلی کو بھی, سینٹ کو بھی, اور باقی چیزوں کو بھی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی ہمت کر پائیں گے کہ جا کے محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور محسن نقوی جو کسی پارٹی کا نہیں ہے, جو کسی کے ووٹ سے نہیں آیا, وہ خود بخود وہ بن جاتے ہیں کبھی وزیر اعلیٰ, کبھی بی سی پی کا چیئرمین, اور کبھی وزیر داخلہ. جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اچھا نصرت صاحبہ, کشمیر میں یہ گولیاں چلانے کا کس نے ان کو کہا تھا کہ گولیاں چلوا رہے ہو؟ وہ لوگ ویسے تو نصرت صاحبہ ویسے تو آپ کے بہت سارے لیڈر ان کو ملتے رہتے ہیں, موجودہ سی ایم کے پی بھی ملے ہیں, اور علی مین گنڈا پور کے وہ ویسے ہی دوست ہیں, لیکن انہوں نے کاکروچ کی ایک بات کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا والا حساب ہو جائے. یہ کاکروچ کس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاکروچ تو بیچارے کئی دفعہ نکلے, مسلے گئے, بہت ہی ڈنڈے کھائے اور پھر واپس گھروں کو چلے گئے. تو آپ کو امید ہے کوئی ایسے کاکروچ نکل سکتے ہیں جو اسٹیٹس کو چیلنج کر دیں؟ دیکھیں یوتھ جو ہماری ہے نا وہ بالکل بھی ابھی تک نہیں ڈری ہے. ایون گولیاں کھا کے مرنے کے باوجود جتنے لوگ گولیاں کھا کے بستر پہ پڑے ہوئے تھے وہ بھی بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں دوبارہ بلائیں گے خان صاحب تو ہم دوبارہ جائیں گے. وہ لوگ نہیں ڈرے ہوئے. جنزی کی بات کر رہے ہیں, وہ ظاہر جنزی ہمارے پاس یہ 60% آف یوتھ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, خان صاحب کے ساتھ ہے, اور اگر کوئی مشکل ہوئی تو وہی لوگ نکلیں گے. لیڈرشپ تو آپ کو پتا ہے بکری ہے, وہ کبھی 12-14 پتہ نہیں ضلع پار کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, کبھی راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کبھی چائے پینے کو چلے جاتے ہیں, کبھی کچھ, اور عوام وہیں کی وہیں رہتی ہے, گولیاں بھی کھاتی ہے اور سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو عوام نہ ڈرنے والی ہے, اور اسپیشلی یوتھ ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے. وہ گولیاں کھا کے بھی, آپ نے آج کشمیر کی ایک پتہ نہیں دیکھی ویڈیو کی نہیں دیکھی, میں تو کہنا چاہیے نا کاپ جاتا ہے بندہ دیکھ کے, کہ ایسے 10 سال سے بھی چھوٹا بچہ کھڑا ہے باپ کی میت کے آگے اور وہ نعرے لگا رہا ہے کہ آپ کا خون قیمت ادا ہوگی انشاءاللہ. تو عجیب طرح کا لوگوں کے اندر جذبہ ہے, وہ چیز ہے جو اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے, ایکچولی جو اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں, ایلینز ہیں, کہاں سے آ گئے, جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس ملک سے سوائے اس کو توڑنے کے, گرانے کے, اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا نہیں تھا. کشمیری جو ساری عمر سے پاکستان کے لیے کرتے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, آج ان کو گولیاں مار مار کے تباہ و برباد کر دیا ان کو بیچاروں کو. کہ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے نا کہ 12 بندے نہیں ہمیں چاہیے. یہ جو 12 بندے اسلام آباد سے چلے جاتے ہیں کہیں اور سے, کہیں اور سے, کہیں اور سے, اور وہ جا کے انہی کو ساری وہ ملتی ہے امپورٹنٹ پوسٹ, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں جب آپ کشمیر کے نہیں ہیں, جب آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا لاہور میں رہ رہے ہیں, کہیں پہ آپ رہ رہے ہیں, آپ وہاں کے ہیں, آپ کشمیر کے نہیں ہیں, آپ کیسے پتا ہوگا کہ مسئلہ وہاں کا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, سارے فرض ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, کدھر خرچہ ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. نصرت صاحبہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. گورننس کی بات برقی صاحب, محسن نقوی صاحب نے کی ہے, لیکن اگر فیکٹس کی بات کریں پچھلے 75 سالوں میں
یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی 74 سالوں میں 45,000 ارب روپے قرض لیا گیا. پچھلے 4 سالوں میں 40,000 روپے لیا گیا, 40,000 ارب. یعنی ایک طرف 70-75 سال, ایک طرف 4 سال. 4 سال میں 40,000 روپے قرض لیا گیا. سر یہی اس ماڈل پہ تو 5 لوگوں کا گھر نہیں چل سکتا. 25 کروڑ کا ملک آپ کیسے چلائیں گے؟ کیسے چلائیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے. جو گورنرز کی بات ہے بیسیکلی اکنامک ایشوز کو مس ہینڈل کیا. اسے نقوی کو چھوڑ دے, کس نے بات کی ہے؟ بات تو ٹھیک کی ہے نا, آپ اس کو ایڈریس تو کریں نا. سر بات سب بالکل ٹھیک کی ہے. ویسٹرن انٹرسٹ اتنے ڈیپ ہو گئے ہیں کہ اتنا پیسہ لٹایا جا رہا ہے آئی پی پیز میں, نمبر 1. نمبر 2, میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں, میری کافی عمر ہے, کبھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کمشنرز کے پیچھے پیچھے کوئی 100 آدمی کے وہ ہو, ڈالے ہو. سر ٹونٹا. آپ یہ دیکھیں نا, ایک جو سرکاری ملازم سپاہی بھی ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ پہ, اس کی پینشن, اس کی تنخواہ, یہ نہیں ہے کہ وہ 40,000 روپے والا آدمی لگا دیا. نہیں, وہ گورنمنٹ کو کاسٹ کر رہا ہے کوئی 1.5 روپے مہینہ. وہ تو کاسٹ کر رہا ہے, پھر اس کا جو اختیار ہے, جو سٹیٹس ہے, وہ پھر سوسائٹی پہ, جو ہماری جیسی سوسائٹیز ہوتی ہے, اس پہ پھر بڑا افیکٹ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں لاہور میں دیہڑیاں لگتی ہیں, کرپشن, رشوت, سب کچھ. آپ کے اس اسٹوڈیو سے 1 میل آگے چلے جائیں پیچھے کو کنال کی طرف, تو کمشنر کا ایک برانڈ نیو اربوں روپے کا آفس بنا ہے. اٹس اے پبلک آفس, نو بڈی کین انٹر. یہ کمشنر آفس جو ہے, ہاں, نو بڈی کین انٹر. کس نے ملنا جی؟ آپ کا نام ہے بھئی, یہ پبلک آفس ہے. تو آپ سول سیکریٹریٹ میں بھی ایسے ہی ہے, وہاں بھی جائے. یہاں مطلب ہے یہ جو نقوی صاحب, نواز شریف صاحب نے کہا ہے, بڑا حوصلہ دیا ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے رائیونڈ میں, تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ رہنا بڑا ضروری ہے, ملک بڑے خطرات میں ہے, تو کوئی ایسے بیان نہ دے, اس کو بلکہ نظر انداز کریں محسن نقوی صاحب کے بیان. یہ خبر باہر آئی ہے, ظاہر آپ نے تو دیکھو سر, یہ سسٹم جہاں تک محسن نقوی کا ہے, میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ یہ سسٹم ایز اٹ از نہیں چل سکتا. پاکستان ورچولی بینکرپٹ, اور کب تک لوگوں سے آدھار مانگتے رہیں گے, اور وہ بھی ایڈ نہیں کہ جی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ لیں, 5 سال بعد نکال لیں. سر اس طرح یہ جو ٹیم ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب گورنمنٹ کی, یہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے بالکل. اگر آپ وہ اگر تو کیا کہتے ہیں, محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی نیا کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیلیور ہو رہا ہے؟ سندھ انٹیریئر میں تو ڈیلیور ہو رہا ہے, کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن وہاں بہت اچھی ہے پنجاب کے لوگ باہر سے سندھ میں. تو یہ سر اگر آپ کہیں کہ نیا سسٹم آئے گا اور اس میں علیم خان ہوگا, تو اس سسٹم سے پھر تو یہی بہتر سسٹم ہے. اچھا, اگر اس طرح کے لوگوں کا جیسے خان صاحب کی بھی تو ریپلیسمنٹ آئی ہے نا, کون سی؟ عمران خان کی بھی تو ایک ریپلیسمنٹ اب چل رہی ہے نا آج کل, وہ جو ان کی جگہ یہ ہے نا لوگ. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی ریپلیسمنٹ آئے گی؟ نہیں, وہ فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ان کو ایسا, اگر آپ نے یہ چیزیں صرف نام ہی شکلیں چینج کرنی تو وہ صحیح نہیں. دوسرا ہے کہ ابھی ریفرینڈم کے ساتھ بات نہیں چلے گی, اٹ ول ناٹ بی ریکگنائز. انہیں یہ بڑی آسانی سے, میں نہیں کہتا کہ مشکل ہے ان گورنمنٹ کے لیے, یہ نیٹ اگلی امینڈمنٹ لائیں گے, کہیں گے جی یہ چیز ایگزیمپٹ ہے, یہ آدمی گورنر بن سکتا ہے, یہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. امینڈمنٹ کے تھرو یہ کریں گے اور امینڈمنٹ یہ کرا لیں گے, ان کو مسئلہ نہیں ہے. اوکے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. نوید صاحب, نئے صوبوں کی بات تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہے. میاں عمر صاحب اس حوالے سے ایک بڑا پلان رکھتے ہیں, پریزنٹیشنز دے رہے ہیں جگہ جگہ, اور بھی کچھ لوگ ایکٹیو ہیں. محسن نقوی صاحب نے بھی انڈوس کر دیا. تو آپ کے خیال میں نئے صوبے کتنے ضروری ہیں, انتظامی یونٹس؟ اس پہ کئی آراء ہیں اور کئی سکولز آف تھاٹ ہے اس کے اوپر, اور یہ کوئی انہونی یا کوئی انوکھی کوئی تجویز نہیں ہے. دنیا میں بہت ممالک میں اس طرح کیا گیا. ایون انڈیا میں آپ دیکھیں پنجاب کے 3 حصے کیے گئے, لیکن ہر ایک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. اس کے مطابق وہ ود ایلیمنٹ آف سنسیریٹی کر رہے ہوں تو وہ ٹھیک ہے. میرے نزدیک تو صرف ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے, باقی ایڈمنسٹریٹو ریزن جو بھی ہیں,
کہ ایک تو پنجاب کے اوپر ہمیشہ اعتراض آتا ہے تمام صوبوں سے، تمام قربانی دینے کے باوجود، تمام حصہ دینے کے باوجود، چونکہ ایک بڑا صوبہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، تو ہمیشہ یہ نشانہ بنتا ہے چھوٹے صوبوں کی طرف سے. تو کہتے ہیں نا جی پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریئلٹیز، تو آپ نے ریئلٹی کے بجائے پرسیپشن کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اگر ایسا پرسیپشن کریٹ کیا جائے کہ کوئی ایک ڈومینیٹ نہیں کر رہا اور اس سے جو ہے وہ آپ جتنا ہی اس کے پاس حصہ ہے اور آپ باقی جتنا ہی اس کے پاس اتھارٹی اور پاور اینڈ پاپولیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک لاجک ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ طریقہ کار بہت ضروری ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے. تو آپ جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہیں، کنسنسس ڈیولپ کرنے کے طریقہ کار ہیں، ان کو آپ استعمال کر کے دیکھ لیں. اگر تمام پارٹیز اور میجورٹی اس پہ اگری کرتی ہے تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. لیکن نوید صاحب، ہمارے ہاں ایک عجیب فیشن ہے، پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیم بنانے لگیں تو لوگ شور ڈال دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا. فلاں جی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم مر جائیں گے، مار دیں گے. آپ کوئی بڑا اور منصوبہ بنانے کی کوشش کریں، اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے. آپ اپنے آئینی طور پہ اس کی کوئی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، NFC کی بات کریں، 18ویں ترمیم کی بات کریں جو صوبے علیحدگی کا نعرہ لگا دیتے ہیں. تو ابھی جو سچویشن یہ بحث شروع ہوئی ہے، اسی میں سندھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، گلگت بلتستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے، بلوچستان کی کیا سچویشن، پنجاب رہ گیا ہے. اب پنجاب سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جی پنجاب کو آپ تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو انتظامی چھوٹے یونٹ جب تک آپ نہیں بنائیں گے، کیسے پوسیبل ہے کہ یہ گورننس کا ماڈل بہتر ہو جائے؟ دیکھیں ابھی ڈیبیٹ تو یہ بھی چل رہی ہے کہ دوسری آپشن جو ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، وہ ہے جو آپ کی لوکل باڈیز کو، جو آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی کہہ رہا ہے، اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اگر اسے امپلیمنٹ کریں اور ڈیوالو کریں پاورز کو ایز پر کانسٹیٹیوشن، تو اگر وہ بھی ایک یعنی طریقہ کار ہے ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرنے کا، تو میرا خیال ہے دونوں آپشنز کو سامنے رہ کے اس کا اگر صحت مندانہ طریقے سے اس پہ بحث کی جائے اور جو ورکیبل ہے اس پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ ایک دم شور ڈالنا شروع کر دے ایک لابی اور باقی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہیں، تو اس کا مطلب تو ہے کہ آپ کا اصل جو فورم ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے نا. صرف میڈیا کے اوپر جو باواضح بلند بات کر لے گا اس کی سنی جائے اور باقی جو چپ کر کے میجورٹی بیٹھی ہے اس کی نہ سنی جائے، وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی تجویز کو سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے جو آئینی ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. اور میرا خیال ہے دونوں آپشنز کو سامنے رکھنا چاہیے، لوکل باڈیز اور جو آپ ڈویژن کرنا چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے. جی جی سر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، صوبے بنائیں گے اتنے زیادہ، مطلب کتنے 20 25 30 جتنے بنتے ہیں، ان کی بیسکلی جتنی 60th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور سینٹر کی تھی وہ واپس سینٹر کو جائیں گی. ان کا بیسک رول وہی سمجھ لیں لوکل گورنمنٹ کا ہوگا. انہیں اتنی ہی پاور ہوگی، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو لا ہوگا کہ جی ہو سکتا ہے وہ کہے جی ایک گورنر سارے صوبوں کا، پنجاب کے صوبوں کا ایک گورنر. دے کانٹ ہیو سو مینی گورنرز اینڈ سو مینی چیف منسٹرز. یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور میرے خیال دے ول آلسو ریسٹرکٹ کہ جی آپ کی کیبنٹ 6 آدمی کی ہو سکتی ہے کہ 8 آدمی کی ہو سکتی ہے، ادروائز اس سے بہت بڑا برڈن ہوگا فائنینشیل. میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ریفارمز کرنی پڑیں گی. نصرت واحد صاحبہ، دنیا میں بڑے بڑے سسٹم، بڑے بڑے امپائرز جو ہیں چند لوگوں سے چل رہی ہیں. ہم نے ترقی کی ہے پاکستان نے بڑی، 80 84 85 وزیر ہیں، اور اب تو اپنے لوگ بھی بھرتی اس میں ہم نے کر لی ہے اور بھی کری جا رہے ہیں. تو ڈویژن کی سطح پہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سٹرانگ کیا جائے، نئے صوبے بنائے جائیں، انتظامی یونٹس بنائے جائیں. اور آج کل ان کا وہ چل رہا ہے، کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان نے بہت پہلے یہ کہا تھا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پہ یہ یونٹس بنے تو اس سے بہتری آئے گی؟ اور دوسری بات جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے صوبے سے ریلیٹڈ ہے، کراچی کو وفاق کے تحت کرنے کی بات ہو رہی ہے. MQM بھی کہہ رہی ہے یا انڈیپینڈنٹ صوبہ بنا دیں یا وفاق کے تحت کر دیں. پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے. جلوس سندھ میں نکلنا شروع ہو گئی. یہ کون لوگ نکال رہے ہیں؟
देखिए ये जो सुबह की बात है कि उसमें डिवीजन होनी चाहिए, और खान साहब ने भी इस बात को फिर किया था। और मैं आपको बताऊं, मेरा मेरे ख्याल में 18 से पहले का मेरा एक स्टेटमेंट है जो कि अखबारों में भी आया था। यहाँ पे क्या पूरे पाकिस्तान के अखबार में आता था मेरा। तो उसमें मैंने यही बात की थी कि छोटे सूबे जब बनेंगे तो उनकी हैंडलिंग में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद खान साहब ने भी यही वाली बात की, और अब दोबारा यही वाली चीज हो रही है। क्योंकि देखिए, जब तक वो लोकल लोगों से उठ के ऊपर नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे तो खानदान चल रहे हैं ना। यहाँ पे तो सियासत या कुछ और कहना इज वेरी वेरी चीप, जिसे कहना चाहिए कि आप लोगों को नहीं लाते, आप सिर्फ अपने खानदान को प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप देख लें इसकी मिसाल कि हमजा को वहां पे पंजाब में उसने धकेल दिया खातून ने, तो वो यहाँ पे आके वजीर आजम हाउस में ऑफिस बना के बैठ गए। कोई ऐसा नहीं है बंदा जो रह जाए कि खानदान का है और उसको कोई ऑफिस ना मिल रहा हो। इसी तरह यहाँ पे भी है, उनको अपने बेटे के अलावा बेटी के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। वो जो इंतहाई पुराने लोग हैं जो बेनजीर के जमाने से थे, जो बिलावल के साथ मेरी एक दोस्त थी, वो उसकी माँ के साथ जाती थी, ट्रेन में सफर कर रही होती थी, कहती मैंने डायपर्स तक चेंज किए हुए। लेकिन अब वो सब सारे ऐसे करके खड़े होते हैं बिलावल के पीछे, और जो मर्जी वो कह रहे हो वो सब खुश होकर तालियां बजा रहे होंगे और सब कर रहे होंगे। तो ये सियासत नहीं है, ये खानदान को प्रमोट करने की चीज है। और पाकिस्तान को इन लोगों ने अपनी बेस बनाया हुआ है, जहां पे जब हुकूमत मिले आओ बेइंतहा लूटो, उसके बाद भाग जाओ, जैसे ही फुर्सत मिले आपको आप गायब हो जाए, और कुछ दिन 4 साल 5 साल 3 साल इंतजार करें, उसके बाद फिर दोबारा आ जाए जी आपको सब माफ कर दिया अच्छा जाएगा। नसरुल साहब, कराची का जो मामला है, कराची में रहने वाले लोग जो हैं, कराची के बारे में क्या सोल्यूशन क्या देते हैं, क्या समझते हैं कि कराची को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? यही समझते हैं कि कराची को अलग होना चाहिए। कराची आपको पता है पाकिस्तान का 80% इकोनॉमी जनरेट कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो इश्तिहार आता है वो लिखा होता है कि कराची के लोग अप्लाई ना करें इसमें जॉब के लिए। तो सिंध से लाके उनको जॉब दी जाती है, लेकिन कराची के लोगों के लिए नहीं है। एमक्यूएम को बिठाया हुआ है जिसने एक सीट नहीं जीती है। वो किस तरह से वो आवाम के साथ कोई इंसाफ कर सकेंगे? जो जब तक जो हकदार है उसको लाके वहां पे नहीं बिठाया जाएगा, तब तक आप जो मर्जी कर लें, 24 के बजाय 180 सूबे कर लें, कुछ नहीं आप कर सकेंगे। जब तक आप सियासी तौर पे लेके नहीं आएंगे यहाँ पे इस्तेहकाम, तब तक कोई बात नहीं बन सकेगी। पाकिस्तान इसी तरह सफर करता रहेगा और पाकिस्तान को इसी तरह लूटा जाता रहेगा, इसी तरह सफर करता रहेगा, उर्दू वाला भी और अंग्रेजी वाला भी। जी एजाज आलम साहब, आपके ख्याल में एजाज आलम साहब, ये नए सूबों का जो मामला है इसमें बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक है, आपकी पार्टी इख्तलाफ कर रही है कि जी नए सूबों की क्या ज़रूरत है। सारे ही कहते हैं जी, कोई कहता है पंजाब का बंटवारा नहीं होने देंगे, कोई कहता है सिंध का नहीं होने देंगे, कोई कहता है जी हम उसका बलूचिस्तान का नहीं होने देंगे। तो ये क्या मामला है? इंतज़ाम लसानी बुनियादों पे सूबे बनाना ठीक नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पे अगर यूनिट्स बन जाएं तो आपके ख्याल में गवर्नेंस बेहतर नहीं हो जाएगी? देखिए नवीद अलाई साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने पहले कहा, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने पहली दफ़ा की है। सिर्फ इसकी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है कि वो उन्होंने किस टाइमिंग पे की है। अदरवाइज तो सूबों की बात देखें, आप पिछली गवर्नमेंट देखें पीटीआई की, तो उन्होंने उस वक्त जो सराइकी मूवमेंट के जो उजदार साहब उसको ऐड कर रहे थे, तो उनको उन्होंने वजीर आला इसलिए बनाया था कि ताकि ये साउथ जो है वो सूबा बने, लेकिन वो भी नहीं बन सका। तो नून लीग भी सच मुखालफत नहीं करती, लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला है वो पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो किसी सूरत भी सिंध में जो है तकसीम नहीं चाहते। आपने जिस तरह हमारी बहन ने नुसरत वादी साहब ने कराची का जो मंजर पेश किया, यकीन करें कि मैं खुद कराची में पढ़ता रहा हूँ, और उस वक्त का कराची और आज के कराची में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी, अभी बरकी साहब ने बात तो की है कि हमने इतने कर्जे, लेकिन आप देखें ना कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमने 1200 अरब का जो प्रोग्राम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और हम क्या बैगर्स बना रहे हैं पूरी कौम को। दुनिया स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, हम पूरी कौम को जनाब ये इन पे लगाया हुआ है कि जनाब आप हर महीने जो है या
3 مہینے بعد آپ آپ کی گورنمنٹ ہی دیتی ہے نا بھائی, آپ کی گورنمنٹ دیتی ہے 8 سر جو بھی دیتی ہے. پہلے 600 ارب تھے, اب 850 ارب ہو گئے ہیں. اس 850 ارب سے آپ 1 ارب روپے کی ایک فیکٹری بنائیں نا, تو آپ سوچیں کہ سال میں کتنی بنتی ہے, اور 5 سال پہ ملٹی پلائی کریں تو کتنے یونٹس بنتے ہیں انڈسٹریل. تو چلیں 1200 ارب کی کتنی فیکٹریاں بنیں گی؟ تو آپ دیکھیں نا, اس پہ غور کریں نا جی, کہ 1200 ارب کا مطلب کیا ہے. تو بات کر دیکھیے, آپ کو پتا ہے تو آپ کو یہ مانگنے والا تو ملک میں رہے گا نہیں, سارے اس پہ کام کریں گے. آپ کو ذوالفقار صاحب پتا ہے کہ اس دفعہ بجٹ کیسے پاس ہوا ہے؟ کہ بلیک میلنگ ہے بھائی. انہوں نے کہا کہ 1400 ارب کریں, اگر 1400 ارب نہیں کریں گے تو ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اور بات یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنی اپنی اس حد تک بات کرتی ہے. جب ملک کی بات آتی ہے تو سارے اپنے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں تو آپ نے بھی دیا نا, دیکھیں وہ بلیک میل کر رہے تھے, آپ بلیک میل ہو گئے. آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے 1200 ارب روپیہ یہ آپ کا ہے, آپ کسی کے گھر سے لائیں, آپ ملک کا نہیں دیتے ہم. تو کیونکہ آپ کو اقتدار چاہیے, اینی کاسٹ چاہیے, ہر قیمت پہ چاہیے. آپ نے کہا جی لے لو ہے, تسی لے لو ہے, تسی لے لو ہے, تسی لے لو. تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب لوگ اپنے اپنے مفاد کی جب پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں. تو ابھی بھی کوئی نئے صوبے بننا کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس انتظامی بنیادوں پر چیزیں بہتر دیکھیں. ہماری گورننس کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے یونٹس کو جو ہے چلا ہی نہیں سکتے. اب کراچی تو خود ایک بہت بڑا کنٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے, اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 80% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور اس کی حالت جو ہے یقین کریں. اعجاز عالم صاحب, لاہور کا ایک وقت تھا 62-63 میں, اخباروں کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, گوگل سے نکال سکتے ہیں, بحث یہ ہوا کرتی تھی کہ آنے والے 10 سالوں میں لنڈن آگے ہوگا, نیو یارک ہوگا یا کراچی ہوگا. یہ بحث ہوتی تھی کہ کون سا شہر اگلے 10 سالوں میں آگے ہوگا. یہ کراچی تھا. اور کراچی میں جو حبیب بینک کی بلڈنگ تھی, وہ چائنیز پہلی دفعہ آئے تو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ بلڈنگ تو اسی بنائی کس طرح. تو کراچی تو دیکھیں تو آپ بالکل ہی آج کے کراچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. برقی صاحب اور پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ لینے کو بھی تیار نہیں کہ کراچی کو برباد کس نے کیا ہے. اچھا لو جی, تاڑے تے گل آ گئی. نہیں سر, دیکھیں بھٹو صاحب تو بنا گئے تھے اسے آلموسٹ ورچولی دبئی کو بیٹ کر دینا تھا اس نے, جو بھٹو صاحب نے کیا تھا کیسینوز. تو دبئی آپ بھی کراچی کی لاش کے اوپر کھڑا ہے. ہاں نہیں, یہ سارا آپ کا بیڑا غرق یہ بیسکلی یہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے جو بچے تھے MQM, یہ انہوں نے بیڑا غرق کیا. MQM ضیاء الحق کے ایک تو تھا کہ جماعت اسلامی کو وہ, لیکن 13 سال سے تو آپ کی حکومت ہے نا جی. جماعت اسلامی کو وہ ڈاؤن کر رہے تھے. کہہ رہے 13 سال تو تاڑی حکومت ہے بھائی جان. سر گند کو صاف کرنا کوئی آسان کام ہے. صاف ستھرا پنجاب بن رہا ہے, اس طرح صاف ستھرا کراچی بنے یہ. اور پھر ضیاء الحق نے MQM, بڑا شیطان آدمی تھا نا تب. اور آپ کرپشن کا بھی دیکھ لیں, کسی سہروردی لے لیں, بوگرا صاحب لے لیں, چودھری محمد, کوئی بھی پرائم منسٹر تھا, بھٹو صاحب کے 7-8 سال جو دیکھ لیں کوئی کرپشن نہیں تھی. کرپشن شروع ہوئی 85 کے بعد. اچھا 85 کے بعد جب یہ نیا دور آیا, کرپشن, کلیشنکوف, قبضہ گروپ, ڈرگز, یہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہ کے بعد اپ ٹو 1977 بڑا اچھا کام تھا پاکستان میں. اور جو چاہے ایوب خان واز اے ڈکٹیٹر جو بھی تھا, اس کی اچیومنٹس بھی بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی اس وقت. ہاں بہت زیادہ اچیومنٹ تھی اس کی. تو بھٹو صاحب کی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی ساری فیکٹریاں, اس کی وجہ سے بھی نہیں, نیشنلائزیشن کا فائدہ بھی ہوا ہے. ہاں سر, جو آج کل آپ بڑے بڑے لیڈر بزنس ٹائکونز جیسے آپ کہتے ہیں, بزنس ٹائکونز, یہ کیا تھے 77 میں؟ کوئی پراندے بیچتا تھا, کوئی نسوار بیچتا تھا, کوئی مسواک بیچتا تھا. اب وہ کہتے جی بیکاز آف نیشنلائزیشن ہم پاکستان. تم کیا تھے, تم کیا نشاد کیا تھا 77 میں منشا کا؟ گوئنگ اے لاس میکنگ ٹیکسٹائل اسپننگ, لاس میکنگ ٹیکسٹائل اسپننگ تھی. اب بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں. ریئلٹی کو چیک کریں نا جی, ریئلٹی نہیں دیکھتے. نوید علائی صاحب, چارٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جس کا حصہ ہو, اور ایک دفعہ طے کر لیا جائے کہ بھئی پاکستان نے چلنا کیسے ہے. بے شک اس میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کیا جائے, حصہ دیا جائے, اور یہ روز کا جو ٹانگ کھینچنے والا معاملہ ہے یہ بند ہو اور پاکستان کو اسٹیبلٹی ملے, استحکام ملے, تبھی جا کے پاکستان میں کوئی پیسے لائے گا. جب ہمارا گھر ان آرڈر ہوگا تو باہر سے پیسے آئیں گے. تو آپ کے خیال میں چارٹر ڈیموکریسی کے بعد اب چارٹر پاکستان کی کوئی شکل بن سکتی ہے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. حکومتیں چاہے بدلتی جائیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ مطلب دو مثالیں, ایک لوور لیول پہ ایک دوسری پالیسی لیول پہ بتاؤں کہ پاکستان سے کریشن سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو پرانے ڈسٹرکٹس ہیں, لاہور ہے, سیالکوٹ ہے, جو میں نے جہاں پہ دیکھے, وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کے جو ٹینیور ہے وہ 1 سال سے کم, شاید کسی کا زیادہ ہوتا ہو 8 مہینے 9 مہینے, لیکن ان کی کارکردگی دیکھیں کیا تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک پالیسی طے شدہ تھی, جو آئے گا اس پالیسی کو ٹو کرے گا, فالو کرے گا, پروپیل کرے گا, اور وہ ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی رہی. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ پالیسی بناتے ہیں, اگلی گورنمنٹ اس کو شیلف کر دیتی ہے. میں کئی پالیسیز کا آپ کو یعنی بتا سکتا ہوں. فار ایگزامپل چونکہ آج کل سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے, آپ نے پچھلے 10 سال میں کوئی 4 نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسیز بنائی ہیں, اور ایک بھی جو پالیسی ہے اٹ کوڈ سی دا لائٹ آف دا ڈے. 2014 میں آپ نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی فیبری میں, اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. پھر اسی سال 2014 دسمبر میں جب وہ حادثہ ہوا آرمی پبلک سکول کا, تو آپ نے ہریڈلی نیشنل ایکشن پلان بنایا جو کہ 21 پوائنٹ تھے, اس کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. اور اس میں یہ بھی نہیں کیا کہ آپ 2014 میں جو اسی سال میں پالیسی بنی تھی اس کو آپ اس کا بھی ذکر کر دیں بیچ میں. اچھا نوید بھائی, آپ کے خیال میں ویل پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی یا کسی اور طرف سے کوئی پرابلم ہوتی ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اصل تو جو پبلک پالیسی ہے اس کا تو مسئلہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا ہے. انہوں نے اپنا ویژن دینا ہے, جو بیوروکریٹ ہے وہ تو ٹیکنیشین ہے, انہوں نے بنا کے دے دینی ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اوپر نہیں ہوگا, ول نہیں ہوگی, تو نیچے بھی وہ نہیں کریں گے. تو جہاں جہاں پہ ول ہے وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے کنٹینیوٹی آف پالیسی. ہم ایگری کریں, جیسے آپ ہمارا نیوکلیر پروگرام دیکھیں, وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو بھی حکومت آئی اس نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی بلکہ اس کو آگے چلایا. تو وہ ہماری کامیابی اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہے, اور آج ہماری وہ سیکیورٹی کا ضامن ہے. تو اس طرح کے باقی آپ ساری پالیسیز نہ کریں, کوئی 8-10 پالیسیز چن لیں کہ ان پالیسی کو ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اکنامک پالیسی کو, فارن پالیسی, ڈیفینس پالیسی, اس کو ہم سارے ایگری کریں گے, اور جو بھی حکومت آئے جو تھوڑی بہت اس میں آپ نے آلٹریشن کرنی ہوتی ہے, کیونکہ پالیسیز تو ڈائنامک ہوتی ہے نا, چینج ہونی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں, اور یہی سولوشن ہے. نصرت صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چارٹر آف پاکستان اگر کوئی کرنے کی بات ہوتی ہے, ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے, تو عمران خان ان کو ایکسیپٹ کریں گے, ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب کو تو مائنڈ نہیں پڑ سکتی میں کہ وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے بالکل. اس صورت میں کچھ جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہوئے تھے اس کو پلیز آگے پہنچایا جائے, خاص طور پہ ڈیمز. پانی کی کتنی قلت ہو رہی ہے کسی کو اندازہ ہے؟ ابھی تو سیلاب آیا ہوا ہے, انڈیا نے بند کر دیا ہے پانی, کوئی ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اور جب جیسے ذرا سے حالات بہتر ہوں گے یہاں پہ پانی ختم ہو جائے گا. یوں نہیں, یہ لوگ ڈیم کے ساتھ کیا دشمنی ہوتی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کالا باغ کی زمین آ جائے گی یا فلاں کی آ جائے گی, تو آ جائے, ان کو پیمنٹ کریں اور آگے چلیں. یہ تھوڑی کہ ملک کے کوئی 25 کروڑ لوگوں کو فاقے سے مار دیا جائے, پیاس سے مار دیا جائے, لیکن ہمیں نواب کالا باغ کا خیال رکھنا ہے. تو دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. یہ ملک چلانے کے لیے آتے ہی نہیں ہے ایکچولی. جس دن ان کو یہ ریلائز ہو گیا کہ ملک چلانا ہے اور اس کو اس طرح چلانا ہے کہ ہر ایک کو انصاف مل رہا ہو, اور کچھ نہیں تو انصاف مل رہا ہو, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, سب چیزیں ٹھیک ٹھیک جاری ہوگی. برکی صاحب, یہ تماشا کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ جو قومی نوعیت کے پروجیکٹس ہیں, بے شک اس پہ اپنا نام لکھ لے, برکی ڈیم کر دیں,
اس پہ ملک ڈیم کر دیں, چٹا ڈیم کر دیں, کالا ختم کر دیں, لیکن بننا تو چاہیے. چائنا اگر یہ ایسا کرتا تو چائنا میں جو ہزاروں ڈیم بنے ہیں, انڈیا میں سینکڑوں ڈیم بنے ہیں, تو پھر تو وہ ایک ڈیم پہ رک کے بیٹھ جاتے. اسٹیٹ کے سامنے یہ کیوں تماشا ہوتا ہے, اسٹیٹ کیوں کمپرومائز ہے؟ میں عرض کروں, جیسے پہلے میں نے کہا یہ بن جانا تھا کالا باغ ڈیم, مگر پھر وہی شیطان نے کام دکھایا, ضیاء الحق نے, جس نے کہا نہیں, مطلب ہے اس نے نہیں بننے دیا, حالانکہ وہ ہی واز مارشل ڈکٹیٹر, پھانسیاں دے رہا تھا. کس نے روکنا تھا؟ کس نے روکنا تھا؟ دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے, کیا کہتے ہیں یار, آئین ہے, اس کو ایز اٹ واز وداؤٹ اینی امینڈمنٹس ریسٹور کر دیں. آپ کو کوئی چارٹر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 20 سال بعد یہ چیزیں صوبے میں چل جائیں گی, 20 سال بعد یہ ہو جائے گا. آپ ریسٹور کر دیں, پاکستان ول رن پرفیکٹلی ویل. اعجاز عالم صاحب, چارٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کی گورنمنٹ کے پاس, آپ کی پارٹی کے پاس اس کا کوئی بلو پرنٹ, کوئی نقشہ ہے, یا ہمیں باتیں ہوا میں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, جس طرح نبی کے بھائی صاحب نے بات کی, برکی صاحب نے بات کی کہ دیکھیں ہماری جو پالیسیز ہیں, خاص طور پر جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, اور پھر کالا باغ ڈیم ہے, اور اس طرح کے ایسے ایشوز ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. اور دوسری میں بتانا چاہتا ہوں, پنجاب اسمبلی میں تو ہم نے ایک قرارداد بھی جمع کرائی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک یونیفارم لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر گورنمنٹ آتی ہے, وہ اپنے حساب کا جو ہے وہ لوکل پارٹی سسٹم لے کر آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیڈریشن ایک ہی سسٹم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, تاکہ ہر جگہ پہ لوکل پارٹی کا. لیکن اعجاز عالم صاحب, یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی جب ہوتا ہے ڈکٹیٹر ہی آ کے کرواتا ہے. ہاں جی, تو یہ دیکھیں نا, ابھی تک جب سے پاکستان بنا سب سے بیسٹ نظام بھی جو مشرف کا 2001 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تھا وہ اچھا رہا ہے. اس کے بعد تو بیسٹ تھا, تو اس کو پھر آگے لے کے چلنا چاہیے تھا نا سر. میں نے پہلے بات بتائی کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اس کو چینج کر دیتی ہے, وہ اس کو اپنے حساب سے سسٹم رکھ دیتی ہے. برکی صاحب, آخری سوال, کہ آپ یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے یہ کیا رنگ لائے گا, ہو کیا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال کچھ نہ کچھ چینج لائے گا ڈیفینیٹلی. یہ بالکل اس نے آؤٹ آف دی بلو نہیں کہہ دیا, مگر میرا خیال ہے یہ ایک اشارہ ہے. کسی کے کہنے پہ کہا ہے؟ کہا تو اس نے اپنا ہز ماسٹرز وائس. اچھا, لیکن زرداری صاحب کو ملے تھے نا پہلے. زرداری صاحب کو ملنے گئے تھے میرا خیال ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو کیا ہوا گا, پروبیبلی ان کو اپنا بتانے گئے تھے کہ یہ ہونے لگا ہے, اگر آپ بھی مان جائیں تو پروبیبلی, یہ مجھے نہیں پتا. برکی صاحب نے آخر پہ دیکھو نا جی بڑے معصوم طریقے سے اندر کی بات بتا دی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو زرداری صاحب کو بھی میسیج دے دیا, باقیوں کو بھی کہہ دیا, اور وہ کمال یہ ہے ان کا, محسن نقوی صاحب کا, جو بات کرتے ہیں انتہائی ایمانداری سے کرتے ہیں, جو ٹاسک ملتا ہے اس کو اسی انداز میں پورا بھی کرتے ہیں, تو اسی لیے تو بلو وائٹ ہے. تو چلو بہرحال وہ جو کام کر رہے ہیں, خدا کرے اس میں پاکستان کے لیے ایک سنسیریٹی ہو, پاکستان کے لیے ایک بہتر اس میں نتیجہ نکلے, اور جو موجودہ اپرچونٹی پاکستان کی لیڈرشپ کو ملی ہے اس کو کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں یہ لیڈرشپ کنورٹ کرنے کی اللہ ان کو توفیق دے, تو عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچ سکے. بہت شکریہ جی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت.